سر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے انتہائی مصروفیت کے باوجود ہیلتھ ہیرلڈ کو اپنا قیمتی وقت دیا۔ سر میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں معیاری، محفوظ اور مؤثر ادویات کی دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے ڈریپ نے کون کون سے اہم اقدامات کیے ہیں؟ جی تھینک یو ویری مچ۔ پہلے تو میں ہیلتھ ہیرلڈ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج وہ آئے اور بہت سارے کویسچنز جو کہ ریلیٹ کرتے ہیں پبلک ہیلتھ سے اور ڈریپ سے، اس کے اوپر وہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو کویسچن جو آپ نے ابھی کیا کہ جی وہ ڈریپ کون سے اقدامات کر رہا ہے اچھی میڈیسنز، معیاری میڈیسنز کو مارکیٹ لانے کے لیے، تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ڈریپ الائن کر رہا ہے اپنے آپ کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز سے۔ ہم یہ میک شور کر سکتے ہیں کہ جو میڈیسنز مارکیٹ میں جائیں وہ کوالٹی میڈیسنز ہوں۔ اب جو سسٹم ہے وہ کوالٹی کنٹرول سے کوالٹی ایشورنس کی طرف آ گیا ہے، اور اس کے لیے بہت سارے پیرامیٹرز موجود ہیں۔ ڈریپ ان تمام پیرامیٹرز کو، ان تمام جو پوائنٹس ہیں، پلانز ہیں، جسے ہم IDPs کہتے ہیں، انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ پلانز، ان کے اوپر کام کر رہا ہے۔ وہ تقریباً اس وقت 232 کے قریب ہیں، جو احاطہ کرتے ہیں جتنے بھی ہمارے آپریشنز ہیں، بھلے وہ لائسنسنگ ہے، رجسٹریشن ہے، کلینکل ٹرائلز ہے، مارکیٹ کنٹرول ہے، فارمر کو ویجیلنس ہے، جو مارکیٹ میں جب میڈیسن چلی جاتی ہے اس کے بعد اس کے اثرات دیکھنے والے پیرامیٹرز ہیں، تو ان سب کے اوپر ڈریپ کام کر رہا ہے، جس میں ہمارے ہیومن ریسورس کی کمپیٹنس ہے، اس کی ریگولر ٹریننگ ہے، اپگریڈیشن ہے۔ تو یہ سارے پیرامیٹرز کے اوپر کام کر رہا ہے، اور جہاں کہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تھوڑا سا بھی کوئی سکم ہے، آؤٹ آف اسپیکس میڈیسن گئی ہیں، وہ سب اسٹینڈرڈ ہو گئی ہیں، تو فوری طور پہ ریکال کیا جاتا ہے، اور فوری طور پہ جو انٹرنیشنل طریقہ کار ہے اس کے مطابق ہم فوری ایکشن لیتے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا کہ ڈریپ نے مارکیٹ میں جعلی اور ناقص ادویات بنانے والوں سے نمٹنے کے لیے کون سے اہم اقدامات کیے ہیں؟ جی، جعلی اور غیر معیاری ادویات کو روکنے کے لیے ایک نیشنل ٹاسک فورس بنی ہوئی ہے، جسے نیشنل ٹاسک فورس آن ایریڈیکیشن آف اسپوریس اینڈ سب اسٹینڈرڈ ڈرگس کہتے ہیں۔ یہ ٹاسک فورس ڈریپ اور چاروں صوبے، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری، یہ سب مل کے اس میں کام کرتے ہیں۔ ہم جوائنٹلی مل کے موو کرتے ہیں، جہاں کہیں ہمیں اطلاع ملتی ہے کہ کوئی میڈیسن جو ہے وہ اس میں کوئی ایشو ہے، کوئی سب اسٹینڈرڈ ہے، اور وہ ہماری ہیلپ لائن کے ذریعے ہمیں بتایا جاتا ہے، تو ہم فوری طور پہ کسی کی بھی کمپلینٹ پہ ہم پھر اس کو چیک کرتے ہیں، اور کوئی ایکشن لینا ہوتا ہے وہ ایکشن لیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو جعلی دوائیاں بنا رہے تھے ان کو اپریہینڈ کیا گیا اور ان کے کیسز بھیجے گئے۔ اسی طرح جب کوئی میڈیسن آؤٹ آف اسپیکس ہوتی ہے تو اس کا ایک علیحدہ طریقہ کار ہے جو کہ لائسنس مینوفیکچررز بناتے ہیں۔ ان میڈیسنز کو جو ہے وہ ان کا فوری طور پہ ریکال کروایا جاتا ہے، اور اگر کوئی اس میں سیریس ایشو ہوتا ہے تو پھر جو فارماسوٹیکل فارمز ہیں ان کے خلاف بھی ایکشن لیا جاتا ہے۔ تو مل کے مختلف صوبوں میں ہم FIA کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں، اور بہت سارے ایکشن ہم مشترکہ طور پہ لیتے ہیں، اور اس سے کافی مدد ملتی ہے جو بھی لوگ انوالو ہیں ایسی چیزوں میں جو کہ غیر معیاری ہوں یا وہ جعلی ہوں، ان کو پکڑنے کے لیے۔ تھوڑا ٹیکنالوجی کی طرف آتے ہیں سر یہ بتائیے گا کہ ترقی کے اس دور میں ڈریپ نے ریگولیٹری عمل کو کتنا خودکار کیا ہے، اور مستقبل میں ڈریپ کے کیا منصوبے ہیں؟ جی، آٹومیشن بڑی ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے ٹرانسپیرنسی کے لیے۔ اس وقت ڈریپ جو ہے وہ ٹوٹل ای آفس پہ ہے، 100% ای آفس پہ ہے۔ اس کے ساتھ ہم نے مختلف سسٹمز ڈپلائی کیے ہوئے ہیں۔ ہمارے جو NOCs ہے وہ آن لائن گرانٹ کیے جاتے ہیں۔ ہمارے جو یہ PSW کے ساتھ ہم رول آؤٹ کر چکے ہیں۔ تو یہ سارے آٹومیشن کا اور آن لائن ہونے کا ایک ہی مقصد ہے کہ جی ہم ٹرانسپیرنٹ ہوں، اور یہ بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں۔ اس سے لوگوں کو ایک تو یہ سہولت ملتی ہے کہ جی انہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ ان کی اپلیکیشنز کب سبمٹ ہوئیں اور کیو میں وہ کس نمبر پہ ہیں اور کتنا ٹائم لگے گا۔ اس سے ایک کائنڈ آف یہ جو ہیو اینڈ کرائی بھی ڈیولپ نہیں ہوتا۔ پھر ہم نے ریسنٹلی ایک کمپلینٹ ریزولوشن مینجمنٹ سسٹم بھی انٹروڈیوس کروایا ہے، جو کہ آن لائن سسٹم ہے۔ اگر کسی نے کسی آفیسر سے ملنا ہے تو وہ بھی ایک اسی سسٹم کے تھرو وہ آتا ہے،
اور اس کی ایک اپوائنٹمنٹ طے ہوتی ہے، اور وہ اپوائنٹمنٹ ایک انڈر کیمرہ، ایک جیسے کہ انٹرنیشنل پریکٹسز ہیں، ایک روم بنا ہوا اس کے لیے، ہمارے جو کانفرنس روم ہے اس میں ہم میٹنگ کرتے ہیں ان کے ساتھ. تو یہ سارے سسٹم آٹومیٹڈ اس لیے کیے ہیں کہ ایک بہتر طریقے سے، ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کام ہو، اور ڈلیوری بہتر ہو، اور صاف ستھری میڈیسنز عوام کو ملیں. ادویات کی منظوری کے عمل کو شفاف اور بہتر بنانے کے لیے ڈریپ مزید کیا اقدامات کر رہا ہے؟ دیکھیں، جو اس وقت دوا کی منظوری ہے وہ ایک جو انٹرنیشنل طریقہ کار دیا گیا ہے اس کے مطابق ہو رہی ہے. اسے کہتے ہیں CTD فارمیٹ، کامن ٹیکنیکل ڈوزیئر فارمیٹ. یہ وہ فارمیٹ ہے جس کے اوپر ایک مینوفیکچرر کو وہ تمام چیزیں بتانی ہوتی ہیں جو کہ پری ریکویزٹس ہیں کسی بھی دوا کو انالائز کرنے کے لیے، ایویلیویٹ کرنے کے لیے، کہ جی یہ وہ سارے ریکوائرمنٹس فلفل کرتی ہے جو کہ ہونی چاہیے بیفور اس کے کہ وہ مارکیٹ میں بیچی جائے. تو یہ ڈوزیئر پچھلے 2014 سے یہ سبمٹ ہوتا آ رہا ہے، اور اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے، وہ آن لائن سبمٹ ہوتا ہے. اس کی ایک کیو ہوتی ہے، کیو کو توڑا نہیں جا سکتا. اس کی پراپر ایویلیویشن ہوتی ہے. ہمارے ایویلیویٹرز جو ہیں وہ انٹرنیشنلی ٹرینڈ ہیں. جب وہ ایویلیویشن ہوتی ہے تو پھر ہم ایک بورڈ ہے، رجسٹریشن بورڈ، اس کے سامنے لے آتے ہیں. وہ رجسٹریشن بورڈ جو ہے وہ پھر اس کے اوپر جو ایک ایویلیوشن ہوئی ہوتی ہے اس کے اوپر پھر وہ اپنی رائے دیتا ہے، اور پھر فائنلی آتھورائز کرتا ہے کہ یہ میڈیسن مارکیٹ میں جائے کہ نہ جائے. اس کو ایکسیپٹ اور ریجیکٹ کرنے کا اختیار جو ہے وہ بورڈ کے پاس ہوتا ہے. تو یہ جب سے ہم نے یہ طریقہ اپنایا ہے، یہ الحمدللہ ایک بہت بڑی ضمانت ہے کہ جی میڈیسنز جو آنے سے پہلے اچھی طرح ایویلیویٹ ہوں، اور جب تک اس پہ اطمینان نہیں ہوتا وہ مارکیٹ میں نہ جائیں. تو یہ ہمیں کافی ہیلپ کر رہا ہے جو کہ انٹرنیشنل طریقہ کار ہم نے اپنایا ہے. اپنے ریگولیٹری فریم ورک کو مزید بہتر بنانے کے لیے ڈریپ بین الاقوامی ریگولیٹری اداروں کے ساتھ کس طرح تعاون کرتا ہے؟ جی بالکل، ڈریپ مختلف اداروں کے ساتھ مل کے کام کر رہا ہے، اور مقصد ایک ہے کہ دوائیاں جو ہیں وہ معیاری ہوں، اور لوگوں کو جو ہے وہ اس کے اثرات جو ہیں وہ بڑے پازیٹیو ہوں. تو اس کے لیے ہم WHO کے ساتھ مل کے US8، USPQM+، پھر مختلف ریگولیٹری اتھارٹیز جیسے کہ FDA ہے، ان کے ساتھ پھر ارجنٹینین ریگولیٹری اتھارٹی ہے، بنگلہ دیش کی ریگولیٹری اتھارٹی ہے، یا سری لنکا کی. تو مختلف ریگولیٹری اتھارٹیز کے ساتھ ہم مل کے کام کرتے ہیں، اور پھر ہمارے انڈر دی بینر آف WHO مختلف سیمینارز بھی ہوتے ہیں، کانفرنسز بھی ہوتی ہیں جہاں پہ ہم نالج شیئرنگ کرتے ہیں. MOUs بھی سائن کیے جاتے ہیں جو کہ اسپوریس اور سب اسٹینڈرڈ ڈرگس کو روکنے کے لیے بڑے معاون ثابت ہوتے ہیں. پھر ڈریپ سگنیٹری ہے بہت ساری انٹرنیشنل کمٹمنٹس کا. تو یہ ہم ان سب اداروں کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں، اور الحمدللہ ایک پازیٹیو اثرات اس کے آتے ہیں، نہ صرف پاکستان میں بھی بلکہ باہر بھی. سر یہ بتائیے گا کہ ڈریپ اپنی کارکردگی کا تخمینہ کیسے لگاتا ہے تاکہ WHO لسٹڈ اتھارٹی کا درجہ حاصل کر سکے، اور قومی ریگولیٹری اتھارٹیز کے لیے کمپیوٹرائزڈ گلوبل بینچ مارکنگ ٹول کے مطابق کس حد تک تعمیل کی گئی ہے؟ دیکھیں، جو ڈریپ جو ہے وہ جیسے میں نے کہا کہ ایک طریقہ کار کے مطابق جو کہ WHO کا دیا ہوا طریقہ کار ہے اس کے مطابق کام کر رہا ہے. اس میں WHO کے مختلف لیولز ہیں کمپلائنس کے، لیول 1، لیول 2، لیول 3 اور لیول 4. تو ڈریپ اس وقت جو ہے اپنے آپ کو الائن کر رہا ہے ٹو اچیو دی لیول 3، جو کہ WLA لیول جس کو کہا جاتا ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن لسٹڈ اتھارٹیز. ہمارے مختلف آڈٹس بھی ہو رہے ہیں، اور ان آڈٹس کی بنیاد پہ انشاءاللہ تعالی ہم بڑے ہوپ فل ہیں کہ جی نیکسٹ ایئر اللہ تعالیٰ کے بالکل بلیسنگ سے ہم اس سٹیٹس کو اچیو کر لیں گے. اور یہ سٹیٹس جو ہے جو کہ ایک انٹرنیشنل الائنمنٹ کا سٹیٹس ہے، یہ ایک خود بہت بڑا ایک ذریعہ ہے ایک صاف ستھری معیاری ادویات کی فراہمی کا پاکستان میں اور دنیا میں. سر یہاں بہت اہم سوال اٹھتا ہے کہ علاج معالجے کے لیے استعمال ہونے والے سامان کی ریگولیشن میں بین الاقوامی معیارات کی تعمیل کو ڈریپ کس طرح یقینی بناتا ہے؟ ہم نے جو معیار اپنایا ہے وہ WHO کی گائیڈ لائنس ہیں، اور WHO کے وہ تمام پیرامیٹرز ہیں
جو کہ ایک اچھی ریگولیٹری اتھارٹی کے لیے تجویز کیے گئے ہیں اور ڈریپ بھی ان پہ عمل پیرا ہے۔ ہمارا ریگولر آڈٹ ہوتا ہے WHO کی طرف سے، اور ہم وہ آڈٹ پچھلے کوئی 2-2.5 سال سے ریگولر کروا رہے ہیں۔ وہ آڈٹ یہی ہوتا ہے کہ جو WHO نے ضابطہ کار دیا ہوا ہے ہم کتنا اس کے اوپر عمل پیرا ہوئے ہیں، اور جب ہم اس کو 100% اچیو کرتے ہیں تو پھر ہمیں ایک سٹیٹس گرانٹ کیا جاتا ہے جس کو WLA سٹیٹس کہا جاتا ہے۔ تو یہ جتنا بھی یہ انٹرنیشنل جو ضوابط کے مطابق کام کرنے کا جو ہے، جو پیرامیٹرز ہیں اس کے مطابق کام کرنے کے لیے ڈریپ آگے بڑھ رہی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا انڈیکیٹر ہے ایک کوالٹی میڈیسنز کی فراہمی کا عوام کے لیے۔ ڈریپ کا ویژن، مشن اور اسٹریٹجک ترجیحات کیا ہیں، اور یہ قومی صحت کے ویژن کے ساتھ کس طرح ہم آہنگ ہیں؟ ڈریپ کا ویژن بڑا کلیئر ہے، اور یہ ہے کہ جی پاکستانی عوام کو ایک معیاری اور ایفیکیشیس میڈیسنز، پاکستانی عوام کو صحت کی تمام سہولیات بشمول معیاری ادویات وہ پرووائڈ کی جائیں۔ تو اس کے لیے ہم ایک فیڈرل گورنمنٹ کی اسسٹنس سے، پرائم منسٹر صاحب کی اور حکومت کی ایک اسسٹنس کے ساتھ ہم اس مشترکہ ویژن کو اچیو کرنے کے لیے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور گورنمنٹ کی پوری سپورٹ ہے کہ جی ڈریپ میں وہ تمام اقدامات کیے جائیں جو یہ میک شور کریں کہ ادویات معیاری ہوں اور مارکیٹ میں جب جائیں تو وہ معیار پہ پوری اترتی ہوں۔ ہندوستان میں ہر دوسرے دن دوائیوں کا کوئی نہ کوئی اسکینڈل سامنے آتا ہے۔ اس کے باوجود ہندوستان کی ادویات کی ایکسپورٹس $28 بلین سے تجاوز کر چکی ہیں، جبکہ ہماری ادویات کا معیار خطے میں سب سے بہتر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری ایکسپورٹ $1 بلین تک بھی نہیں پہنچ سکی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ، یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ میں مختلف جگہوں پہ اس کے بارے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ انڈیا کی جو میڈیسنس ہیں یا تھراپیوٹک گڈس، ان میں بہت بڑا جو حصہ ہے وہ API جسے کہتے ہیں ایکٹیو فارماسیوٹیکل انگریڈینٹ کا، وہ پروڈیوس کرتے ہیں اور وہ پھر پوری دنیا میں جاتا ہے۔ تو پاکستان میں جو APIs بنانے کا سفر جو ہے وہ کچھ عرصہ پہلے ہی شروع ہوا ہے، اور کچھ نئے پلیئرز آئے ہیں جو کہ یہاں پاکستان میں را مٹیریلز جو ہیں وہ بنانا شروع کیا ہے انہوں نے، اور 1-2 نئے پلانٹ بھی آ رہے ہیں۔ ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسری، جو فرمز اپنے آپ کو ایکسپوز کرتی ہیں انٹرنیشنل آڈیٹرز کے سامنے، یہ ایک اسپیکٹ تھا۔ انڈیا میں آج سے 15-20 سال پہلے ان کی انڈسٹری نے اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا شروع کیا، FDA کی انسپیکشنز اور MHRA کی انسپیکشنز، اور دوسری جو انٹرنیشنل اتھارٹیز کی انسپیکشنز ہیں WHO کی، تو اس پہ انہوں نے کیا۔ پاکستانی فارما انڈسٹری نے پچھلے کو 3-4 سال میں یہ سفر شروع کیا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اس سفر کی وجہ سے وہ چیزیں ہر سال پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے۔ اس وقت تھراپیوٹک گڈس کی جو ایکسپورٹ ہے وہ تقریباً $800 ملین کے آس پاس پاکستان کی پہنچ گئی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو یہ سفر شروع کیا ہے اپنے آپ کو انٹرنیشنل ایکریڈیٹ کرنے کا، ڈریپ نے بھی اور فارماسیوٹیکل فارمز نے بھی، یہ جیسے جیسے آگے بڑھتا جائے گا تو ایک ایکسپونینشیل گروتھ ہم ایکسپورٹ میں ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ آپ یہ بھی دیکھیے کہ ہمارے جو فارماسیوٹیکل فارمز کی کوالٹی جو ہے وہ ویز ہمارے جو پڑوسی ملک ہیں ان سے الحمدللہ بہتر ہے، اور اس کی ایکسیپٹیبلٹی بھی مارکیٹ میں کافی، دنیا کی جو مارکیٹ میں کافی بہتر ہے۔ اس وقت ہمارا ٹارگٹ صرف یہ ہے کہ ہم اسٹرنجنٹ ریگولیٹری مارکیٹ میں انٹر ہو جائیں، اور اسٹرنجنٹ ریگولیٹری مارکیٹ میں انٹر ہونے کے لیے ہماری فرمز کو انٹرنیشنل ایکریڈیٹیشن چاہیے، جس کے لیے ہم ان کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں۔ اور ریسنٹلی UAE میں ہماری ڈائگنوسٹک کٹس گئی ہیں، پھر ہماری کچھ ہربل میڈیسنز کینیڈا بھی جا رہی ہیں، یورپ میں ہماری ایلوپیتھک میڈیسنز جا رہی ہیں۔ تو یہ اسٹرنجنٹ مارکیٹ ہے، تو اس کو یہ سفر بڑھتا جائے گا، اور آپ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالی ہم بہت جلد، ہمارا جو ٹارگٹ SIFC اور گورنمنٹ کا جو ٹارگٹ ہے کہ جی اس کو $2 بلین تک لے کے جایا جائے اگلے 2-3 سالوں میں، تو اس کو ہم انشاءاللہ اچیو کریں گے۔ ہمارے پڑوسی ممالک میں ہر دوسرے دن جعلی اور غیر معیاری ادویات کے واقعات سامنے آتے رہتے ہیں۔ ڈریپ بہت بہترین طریقے سے ایسے واقعات کو پاکستان میں روکنے میں کامیاب رہا ہے، اور مزید ایسے واقعات نہ ہوں اس کے لیے آپ کی حکمت عملی کیا ہے؟ جی یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ 1.5-2 سال پہلے WHO کی طرف سے الرٹ جاری کیا گیا، تو
ڈریپ نے پری ایمپٹیولی بہت سارا کام کیا اور پورے پاکستان میں ایک اسکریننگ پروسیس اڈاپٹ کیا گیا. ساری فارموں کو یہ پابند کیا گیا کہ جی وہ جیسے ہی کوئی بھی بیچ ریلیز کرتے ہیں وہ میک شور کریں کہ اس میں یہ کنٹامینیشنز نہ ہوں, اور انہیں یہ بھی پابند کیا گیا کہ جو را مٹیریلس منگواتے ہیں وہ پہلے ٹیسٹ کریں, اگر وہ کلیئر ہوں وہ میک شور کریں کہ ان میں یہ 2 کنٹامینیشنز نہ ہوں. تو بہت ساری فارماسیوٹیکل فارمز نے اس کو طریقہ کار کو اور ان گائیڈ لائنز کو فالو کیا. اس کے نتیجے میں ہم نے را مٹیریلس بھی ایسے کئی آئیڈینٹیفائی کیے جن میں یہ کنٹامینیشنز موجود تھیں, اور پھر ہم نے WHO کو کنوے کیا. WHO نے اس بیسس پہ دنیا میں الرٹ جاری کیے, جو دنیا سے را مٹیریل آ رہا تھا اس بیسس پہ دنیا کو بتایا کہ یہ را مٹیریلز جو ہیں ان کو یوز نہ کیا جائے. تو ڈریپ کے ایک پری ایمپٹیو ایکشن سے الحمدللہ پاکستان میں کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا جو کہ دنیا کے مختلف ملکوں میں پیش آیا, اور ہم لوگوں کے تعاون سے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور گورنمنٹ کی پوری سپورٹ سے اس میں کامیاب رہے کہ پاکستان کو جو ہے اس کنٹامینیشن کی وجہ سے جو اثرات آنے تھے اس سے بچایا جا سکے. اور WHO نے اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا, اپنے آفیشیل ویب سائٹ سے انہوں نے اپریشیٹ کیا کہ جی ڈریپ نے بڑا ٹائملی ایکشنز لیے اور اپنی جو ڈرگ ٹیسٹنگ لیبس ہیں ان کو ایکوپ کیا, ایک اویئرنیس پیدا کی اور مسلسل جو مراسلے جاری کیے اس سے یہ چیزیں جو ہیں وہ رکیں اور کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوا. بہت شکریہ سر.